بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله ورسوله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رد كيده من الوسوسة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رد كيده إلى الوسوسة. دو حدیثیں، ایک قرآن شریف کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت مبارکہ کی، اور دو حدیثیں آپ کو سنائی گئی. بہت سے لوگ وسوسوں سے پریشان رہتے ہیں. خیالات نماز میں ہیں، تلاوت میں ہیں، ذکر میں، ہر وقت ان کے دماغ میں خیالات کی گردش ہوتی رہتی ہے، جس سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہم گردی میں ہیں، نقصان میں ہیں. لیکن وسوسوں سے اگر نقصان ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم الحمدللہ نہ فرماتے. وساوس پر آپ کا یہ فرمانا کہ الحمدللہ، شکر ہے اس ذات پاک کا کہ جس نے شیطان کی طاقت کو وسوسے تک محدود کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے اٹھا کر کوئی سینما ہاؤس میں لے جا کر بیٹھا دے، یا کلکٹن اٹھا کر لے جا کے سمندر میں ڈال دے. اس کو کوئی طاقت نہیں دی سوائے دل میں وسوسہ ڈالنے کی. لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ دل ایک سپر ہائی وے، ایک شاہراہ ہے. اگر آپ حیدرآباد جا رہے ہیں اپنی کار سے اور شاہراہ سے جا رہے ہیں، بائی روڈ جس کو آپ کہتے ہیں، راستے میں کتے بھوکنے لگے، راستے میں گدھا گاڑی جانے لگی، راستے میں جمعدار بھنگی جھاڑو بھی لے رہا ہے سڑک کی صفائی کے لیے، تو کیا آپ اپنا راستے کو اس کو مضر سمجھتے ہیں؟ یا اس طرف غور سے دیکھتے ہیں کہ کتا کیوں بھوک رہا ہے؟ کار کو روک کر کے، موٹر کو روک کر کے آپ وقت ضائع کرتے ہیں کہ یہ کتے کیوں بھوک رہے ہیں، جمعدار کیوں جھاڑو دے رہا ہے، یہ گدھا گاڑی کیوں چل رہی ہے، میں تو اتنا معزز انسان ہوں، یہ بندی کیوں چل رہا ہے اس پر؟ ایسا ہوتا ہے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ دل ایک شاہراہ ہے، سپر ہائی وے ہے اللہ تک جانے کا. جب آپ چلیں گے اللہ کی طرف تو دل میں گدھا گاڑی بھی چلے گی، جمعدار بھی چلیں گے، بھنگی بھی چلے گا، جھاڑو لگائے گا، کتے بھی بھوکیں گے، اور کبھی کبھی سانپ بھی گزر سکتا ہے سڑک پر موٹر چلاتے چلاتے، جنگلوں سے جب آپ گزریں گے. لیکن وہ بے وقوف مسافر ہے جو ان چیزوں میں غور کرتا ہے، اپنا راستہ کھوٹا کرتا ہے، خراب کرتا ہے، ضائع کرتا ہے. سیدھے دندناتے چلے جاؤ. اسی طرح سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، عبادت کرتے رہیں، اپنے کام میں لگے رہیں. وسوسہ آتے رہیں، آپ فکر نہ کیجیے، توجہ نہ کیجیے. جب توجہ کریں گے تو پھر یہ وسوسہ مضر ہو جاتا ہے. یہ وسوسہ کب مضر ہوتا ہے؟ جب آپ اس میں مشغول ہوں گے کہ کیوں یہ ظالم وسوسہ آ رہا ہے، کاش کہ ہم سکون قلب سے، حضور قلب سے نماز پڑھتے، اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے، غرق ہو جاتے، کوئی بھی خیال نہ آتا تو میری نماز بڑی کامل ہوتی. لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ وسوسوں کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے وہ زیادہ کامل ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر وسوسہ نہ آتے تو ہم سب سے فرشتے مسافہ کرتے اور بیوی بچوں کے تجارت کے حقوق سب ختم ہو جاتے، ایک دم سے برباد کر جاتے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت معلوم ہوتا ہے، گویا دیکھ ہی رہے نہایت کامل ہوتا ہے. اور جب ہم اپنے بال بچوں میں جاتے ہیں اور کاروبار میں لگتے ہیں تو ہمارا اپنا ایمان کچھ کمزور سا لگتا ہے. سمجھ گئے؟ کمزور سا لگتا ہے، بالکل کمزور نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ ساعتن قضا و ساعتن قضا، جو اللہ تک چل رہا ہے، سالک ہے، دونوں حالت اس کی ہونی چاہیے. ساعتن قضا و ساعتن قضا یعنی کبھی تو اللہ شیخ کے پاس ایسا ایمان ہو جائے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور جب اپنے بیوی بچوں میں جائیں، کاروبار میں لگے، تو تھوڑا سا اس ڈگری سے تھوڑا سا ایمان کم ہو جائے تاکہ بزنس کر سکیں. بزنس کے معنی سن لیجیے. بزی معنی مشغول،
नस माने रग, मैन माने आदमी। जिस आदमी की रग रग दाहिने बाएं बैठा करो। अब सीधे सीधे बात करता हूँ, कहाँ तक जब्त बेताबी, कहाँ तक पास बदनामी। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जिन ऐसे लड़कों को दांत नहीं है, सबके साथ है। कायदा कुल्लिया हमारे यहाँ है कि जिन जवान बच्चों के दाढ़ी मोछ न हो, उनको दाहिने बाएं बिठा लो, सामने मत बैठा लो। हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को हमेशा पीछे बैठाते थे जब तक दाढ़ी नहीं आई। और आप हनफी हैं या नहीं बोलिए? इमाम अबू हनीफा को बुजुर्ग मानते हो तो सोच लो उनके अमल की अख्तर ने इत्तिबा की। इमाम साहब का मैं मुखल्लिद हूँ, मैं हनफी हूँ, मैं इमाम अबू हनीफा के हर अमल पर कोशिश करूंगा। लिहाजा पीछे तो न सही तो दाहिने बाएं सही, मकसद हासिल। वो तो चूंकि 2 ही 3 शागिर्द होते थे तो इसलिए इधर दूर तक बैठाना मुश्किल था। यहाँ तो मराओ मैं क्या कह रहा था, बिजनेसमैन है। ये तो एक लतीफा है, लतीफा मैं अक्सर पेश करता हूँ तो लोगों को बहुत मजा आता है। जब मैं अमेरिका में गया और डिट्रोइट एक शहर है, डिट्रोइट, मैंने कहा तुम लोग पाकिस्तान से यहाँ डिट्रोइट में जो आए हो तो जब तक अल्लाह पर फिदा नहीं होगे खाली पेट होगा वो। जब तक अल्लाह पर फिदा नहीं होगे जिंदगी का मकसद अदा नहीं होगा। ये जो तुम MS हो रहे हो और डॉक्टरेट पढ़ रहे हो, ये सब पेट है, पेट। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, है दिले रोशन मिसाले देवबंद, है दिले रोशन मिसाले देवबंद, और नदवा है जबाने होशमंद। अब अलीगढ़ की भी तुम तशबीह लो, अब अलीगढ़ की भी तुम तशबीह लो। एक मुअज़्ज़ज़ पेट, उसको मान लो। तो मैंने कहा कि देखो डिट्रोइट वालों सुन लो, अगर अल्लाह की पर फिदा होना ना सीखा और जिंदगी से अपनी अल्लाह को खालिक़ जिंदगी को राजी न किया तो ये जिंदगी जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि जानवर को अक्ल नहीं है। हम आप अक्लमंद होकर भी अगर जानवर की तरह रहें और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस बने रहें, रात को खाते रहें, सुबह लेटरिन में जमा करते रहें, न इशा न फज्र, तो फिर सुन लीजिए अकबर इलाहाबादी क्या कहते हैं, न नमाज है न रोजा न ज़कात है न हज है। न नमाज है न रोजा न ज़कात है न हज है, फिर इसकी क्या खुशी है कोई जंट कोई जद है। फिर इसकी क्या खुशी है कोई जंट, और दीन क्यों नहीं आया इनके अंदर? नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में। दफ्तर के माने मालूम है? दफ्तर हमारे शेख बताते हैं, मौलाना शाह अबरुल हक साहब दाऊद बरकातुहू। दफ्त माने पेट, वहाँ पेट सर हो जाता है, तरावट आ जाती है, वरना सूख जाता है पेट। जब तनख्वाह मिलती है तो दफ्तर होता ही नहीं, पूरा महीना उसी से दफ्तर होता रहता है। तो मैंने कहा कि ऐ दोस्तों, पाकिस्तानी मेरे साथ थे और मुझसे बैठ भी हो गए थे वो, अब कई एक ने दाढ़ियां भी रख ली। ऐसे शख्स ने दाढ़ी रखी और बैठ हुआ जो यहाँ आता था और यहाँ नहीं रखी उसने। मैंने कहा तेरी मुकद्दर में अमेरिका में दाढ़ी रखना था, जहाँ चाहे काफिरों के झुरमुट में वो वली अल्लाह पैदा कर सकता है, और बैतुल्लाह में काफिर बदमाश जिंदीक पैदा कर सकता है। शायर बुजुर्ग फरमाते हैं, लावे बुत खाने से वो सिद्दीक को, काबे में पैदा करे जिंदीक को। ये कौन है? अबू जहल। लावे बुत खाने से वो सिद्दीक को, काबे में पैदा करे जिंदीक को। अहलिया लूटे नबी हो काफिरा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी। अहलिया लूटे नबी हो काफिरा और ज़ौजे फिरौन होवे ताहिरा, और फिरौन की बीवी सहाबिया थी, बोली अल्लाह की। ज़ादे आज़र खलीलुल्लाह हो, आज़र बुत परस्त का बेटा इब्राहिम खलीलुल्लाह पैगंबर होता। ज़ादे आज़र खलीलुल्लाह हो और कनाआ नूह का गुमराह हो। गैर को अपना करे अपने को गैर, और दैर को मस्जिद करे मस्जिद को दैर। फहम से बरतर खुदाई है तेरी, अक्ल से बाला खुदाई है तेरी। इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला से डरते रहो, किसी को हकीर न समझो। जरा सी देर में तवज्जो डाली दिल पर, दारुल खिलाफा अल्लाह वाला बन गया। एक जरा सी तवज्जो से इंसान वली अल्लाह होता है। इरादा किया, अर्श आजम पर इरादा हुआ, उसी वक्त वो वली अल्लाह हो जाता है, सिकंडों में। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा
अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन, जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो क्या कहता है? फयकुल लहु कुन, कहता है कुन हो जा, फयकुन तो हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा, है मेरे दोस्तों, पाकिस्तान छोड़कर इतनी दूर आए हो, रोजा नमाज अल्लाह की मोहब्बत भी सीखो, वरना डे टू राइट में तुम क्या रहोगे? सिर्फ पे टू फाइट। जरा वजन देखिए, डे टू राइट का वजन क्या मिला? पे टू फाइट, यानी पेट के लिए फाइट करते रहोगे। और जब यहाँ तक ठूंस लोगे तो कहीं साइट में जाकर लेट जाओगे तो उसका नाम है ले टू साइट। पे टू फाइट एंड ले टू साइट हो जाओगे। कहाँ? डे टू राइट में। डे टू राइट में क्या हो जाएंगे आप? पे टू फाइट एंड से बहुत खुश होता है मिस्टर बरवजन लैंड आइए। एक दफे देखा लिखा था पाक लैंड, मैंने कहा तोबा लैंड भी पाक हो जाता है यहाँ। क्या किया जाए? अर्ज कर रहा था कि दिल एक शाहराह है, कभी इसकी तमन्ना भी न करो कि दिल में सारे ख्यालात खत्म हो जाएं और हम सिर्फ एकदम खुदा ही खुदा हो। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला हमें तालीम न फरमाते क्या? और सुनिए, कुरान शरीफ में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्मा यंज़गन्नका मिनश शैतान नज़गुन, जब तुम्हारे दिल में वसवसा डाले शैतान, तो मालूम है डालेगा, वरना क्यों कहते भाई? जैसे किसी ने तालिब इल्म से एक उस्ताद ने कहा कि जब सूरज डूब जाए तो रोजा जल्दी खोला करो, तो एक तालिब ने कहा अगर सूरज ही न डूबे तो फरमाया तुम हो मोतिया बुद्धू। बताइए कहीं ऐसा सवाल सही है? अहमकाना सवाल है कि नहीं बताओ? यानी वो कहते हैं साहब अगर सूरज न डूबे तो क्या होगा? ऐसे सवालात अहमकाना कहलाते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है कि अगर जब कभी तुम्हें शैतान वसवसा डाले, इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतान नज़गुन, शैतान की तरफ से तुमको जब वसवसा पहुंचे मेरी नाफरमानी का फस्तइज़ बिल्लाह, तो तुम शैतान से मत लड़ना, क्योंकि मेरा बड़ा कुत्ता है वो। देखो जब तुम बड़े मौलाना मुल्ला अली क़ारी मुहद्दिस अज़ीम जो हेरात के रहने वाले थे, जिनकी कब्र मुबारक जन्नतुल माला मक्का शरीफ में, उन्होंने 11 जिल्दों में शरह लिखी है, मिरकात के नाम से लिखते हैं कि ऐ दोस्तों, अगर शैतान से लड़ने का हुक्म होता तो अल्लाह ताला हमें ये न फरमाते कि तुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, फस्तइज़ बिल्लाह, ये कहो अल्लाह मैं इस शैतान मरदूद के वसाविस से और इसके शर से पनाह तेरी लेता हूँ, तेरी पनाह लेता हूँ, तेरी मदद चाहता हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाते कि भाई जब कभी शैतान वसवसा डाले उठा के पटक दो, उसको उठा के पटक दो, लेकिन ये नहीं फरमाया तुम अल्लाह की पनाह मांगो। इस आयत को समझाने के लिए मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरीके से आप किसी के बंगले में जाते हैं तो जितना ही बड़ा दुनियावी लिहाज से इंसान होता है, वो फॉरनर का कुत्ता, कार्नर का मकान, कार्नर का प्लाट और फॉरनर का कुत्ता रखता है। समझे आप लोग? नर्क पर एक किस्सा भी सुना देता हूँ। अंग्रेज गवर्नर एक गांव में गया, उसने ऐलान किया सब लोग मुझसे मिलने आ सकते हैं। देहातियों जमींदारों ने बड़ा बड़ा पकड़ा बांध कर सोचा आज हम गवर्नर से मिलेंगे, अपनी इज्जत समझा। आए सब ने कहा उर्दू में, उसका तर्जुमा करने वाला भी था। सब ने कहा वाह वाह, आज बहुत खुशी हुई है। एक देहाती जमींदार ने कहा आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे गांव में हमेशा डर आए थे, डर। इंस्पेक्टर आया, डॉक्टर आया, मास्टर आया, हेड मास्टर आए और डिप्टी कलेक्टर आया, लेकिन आज पहली दफे जिंदगी में नर आया, गवर्नर। उसका तर्जुमा जब उसने किया तो हंस पड़ा वो अंग्रेज थी, अजीब आदमी, गवर्नर। खैर, तो ये अर्ज कर रहा था कि बंगले बड़े लोग जो होते हैं दुनियावी लिहाज से बड़े खौफनाक कुत्ते रखते हैं, उनका आवाज इतनी खौफनाक होती है, चोरों और डाकुओं के लिए रखते हैं। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? घंटी बजानी चाहिए। कुत्ते से लड़ता है इंसान या घंटी बजाता है? बताओ भाई। जो कुत्ते की तरफ मुंह करके हो करता है तो कुत्ता और भी हो अपनी बढ़ा देता है। लिहाजा कुत्ते से लड़ने वाला वक्त जाया करता है। ये तो कहो बांध के रखता है, अगर खुला हो तो हो का इनाम मिल जाए हमको।
پکڑ لے گا گردن سے یا نہیں. لیکن چونکہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ بندہ ہوا ہے کچھ نہیں کرے گا تو ادھر منہ کر کے 1 گھنٹے تک ہو کرتا رہے, یہ انسان بے وقوف ہے یا نہیں؟ وقت ضائع ہوا کہ نہیں بھائی؟ گھنٹی بجاؤ, صاحب نکلیں گے, مالک مکان, ان سے درخواست کرو کہ میں آپ کے بنگلے میں آنا چاہتا ہوں. اس فارنر کے کتے کو ذرا آپ خصوصی کورٹ سے خاموش کر دیجیے. اگر اس کے دوستی ہے, وہ ملنا چاہتا ہے, تو فوراً کہے گا اس کو اپنے خصوصی طور الفاظ میں, وہ دم ہلاتا ہوا واپس چلا جائے. تو ملا علی قاری محدث عظیم مشکات شریف اس طرح فرماتے ہیں, شیطان بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں, جتنی دنیا میں بڑے انسان ہیں سب میں بڑا اللہ ہے. اس کا کتا بھی سب کتوں سے بڑا ہے, کتوں سے بڑا ہے سمجھ لو, انسانوں سے نہیں. لہذا جب وہ وسوسہ ڈالے تو آپ ہرگز اس سے مطلب توجہ کرو نہ, ادھر توجہ بھگانے کی کرو نہ بلانے کی کرو. ایسے بھی نہ کرو آؤ آؤ آؤ, ایسے کرو گے تو اور بھوکے گا. شیطان کے وسوسوں کو نہ لاؤ نہ بھگاؤ. جیسے ننگا تار حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا وسوسہ ننگے تار کی طرح ہوتا ہے. اگر ننگا تار بجلی کا ہو اور آپ اس کو دھکا دے دیں تو پکڑ لے گا یا نہیں؟ اور اگر پکڑ لیں تو پکڑ لیں, تب بھی دھکا دے, تب بھی بجلی کا اسٹارٹ کر اس کی بجلی کے اثرات ہو جائیں گے. اور اگر دھکا دیں گے تو بھی. تو جو شیطان کے وسوسوں کو لاتے ہیں یا بھگاتے ہیں, دونوں مجرم ہیں, دونوں خسارے میں رہتے ہیں, دونوں کو شیطان الو بناتا رہتا ہے اور وقت ضائع کرتا رہتا ہے. لہذا جو علاج اللہ تعالیٰ نے, جو شیطان کا خالق, شیطان کا پیدا کرنے والا جو علاج بتا رہا ہے, وہ علاج کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرو اور کہو اے اللہ مجھے اس شیطان سے اور اپنے کو اس کتے سے ہماری خصوصی کوٹ کے ذریعے سے آپ ہماری حفاظت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس شیطان سے جو مردود ہے, گیٹ آؤٹ ہے. دنیاوی دربار کے اندر نہیں رہتا شیطان, باہر رہتا ہے. جب کوئی اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہے تب وہ بھونکتا ہے کہ کوئی درباری نہ بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا تاکہ بندے ہم کو یاد کریں. سیدھے سیدھے پہنچ جاتے تو کیسے کہتے پناہ چاہتا ہوں اے خدا. یہ دشمن ہماری تربیت کے لیے دیے جاتے ہیں تاکہ بندہ مجھے یاد کرے. جو بیٹا نالائق ہوتا ہے تو باپ خود دشمنوں کو کہتا ہے, 2-4 گنڈوں کو لگاؤ اس کو 2-4 تماچے چپت مارو تاکہ ابا ابا کر کے چلائے. ایسی جب انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے جو ایسی چپت مارتی ہے, وہ مصیبت کہ ان کے گناہوں کے لذت ان کے ناک کے راستے سے نکل جاتے ہیں. ایسا درد بھرے آواز سے چلاتے ہیں کہ گدھا بھی شرما جائے اپنی آواز. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, انہوں نے موقع دیا ہوا ہے جس سے وہ انتقام نہیں لے رہے ہیں. دوستوں, گناہ کے عادت کرنے والوں کو چاہیے کہ بہت جلدی توبہ کر لیں اور اپنے مالک کو خوش کر لیں, صبر اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے انتقام لے. اے محب عفو ازما عفوکم, انتقام ازما مکش اندر ذنوب, یا کریم اللہ ستار العیوب. اے معافی دینے والے بہت کریم ہیں آپ, میرے عیب پر چھپانے والے. انتقام ازما مکش اندر ذنوب, گناہوں سے ہمیں انتقام نہ لیجیے اپنے کرم. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. لہذا شیطان کی طرف کبھی توجہ نہ کیجیے. کیا کریں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز میں یہ نہیں کہ الحمد شریف یا تحیات پڑھتے پڑھتے اعوذ باللہ شروع کر دیں. بس توجہ نہ کیجیے ادھر. آپ یہی سوچیے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, میں دربار میں اللہ کے ہوں. شیطان باہر سے بھوک رہا ہے, اس کی آواز اندر آ رہی ہے. گیٹ آؤٹ ہے, اندر رہ ہی نہیں سکتا, خدا کے دربار میں گھس نہیں سکتا. یہ شیطان گیٹ کے باہر وہاں سے آواز دے رہا جو ہم کو سنائی دے رہی ہے. لہذا ادھر توجہ مت کرو, اپنے اللہ تعالیٰ سے مشغول رہو. اس کی عجیب مثال حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ آئینہ ہے, آئینہ جس میں شکل دیکھتے ہیں. اگر مکھی اوپر بیٹھی ہو تو اندر نظر آتی ہے یا نہیں؟ بتاؤ, کیا معلوم ہوتا ہے کہ اندر گھسی ہوئی ہے, حالانکہ اوپر رہتی ہے. اگر یقین نہ آئے تو اس کو ہٹا دو, پھر دیکھو پھر. تو ایسی دل کے آئینے کے باہر ہے, وہ دل کے آئینے کے باہر ہے شیطان. آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں, نہ لانے کی نہ بھگانے کی, پڑا رہنے دو. آپ بتائیے جس مہمان کی طرف آپ توجہ نہ کریں وہ رہے گا پھر آپ کے یہاں؟ اگر روٹی پانی چائے نہ پوچھیں, کچھ نہ ادھر دیکھیں بھی نہیں, تو کہے گا بھائی یہاں تو کوئی بھی عزت نہیں ہماری. تو آپ شیطان کے وسوسوں کی طرف توجہ کر کے اس کو عزت افزائی نہ کیجیے. اگر آپ نے اس کی عزت افزائی کی تو پھر اور زیادہ وسوسہ ڈالے گا. وہ سمجھے گا یہاں میری کافی اور بھگت ہے,
لہذا توجہ مت کرو. جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے بزرگوں کا تربیت یافتہ ہے, اللہ والوں کی صحبت یافتہ ہے, اس لیے ہماری طرف توجہ نہیں کر رہا ہے, تو پھر مایوس ہو کر نا امید ہو کر بھاگ جائے. ایسے ہی جب کبھی خطا ہو جائے, مثلا بد نظری ہو گئی, کسی عورت پر نظر قصدن ڈال دی, یا اچانک پڑی مگر ایک آدھ سیکنڈ پڑھا دیا. ایک تو پڑھنا ہے, پڑھنا معاف, پڑھانا حرام. اچانک ایک سیکنڈ کے لیے کوئی گاہک عورت آئی یا راستے میں نظر پڑ گئی, اچانک پڑھنا معاف ہے, لیکن پڑھا دیا اگر ایک سیکنڈ بھی حرام لذت کو درآمد اور رپورٹ کر دیا, اب مجرم ہو گئے. تب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. ہمیشہ گناہوں کی گیت مت گاتے رہو, بلکہ گناہ خطا ہو جائے 2 رکعت توبہ, 4 رکعت توبہ پڑھیے, 6 رکعت پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجیے کہ اے خدا, میں نے جو حرام لذت آپ کو ناخوش کر کے میں نے جو حرام خوشی درآمد کی ہے, یہ لعنتی خوشی ہے, میری عبدیت اور بندگی کی غیرت کے خلاف ہے اور شرافت کے خلاف ہے کہ ہم آپ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں سے اپنا جی خوش کریں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو پھر شیطان اور کچھ خیرات کر دیں. ایک بدنظری پر 10-20 روپیہ, یا طالب علم ہے تو 1 روپیہ, مولوی ہے تو کم تنخواہ ہے 1-2 روپیہ, اور سیٹ لوگ 10 روپیے 100 روپیے قربان کر دو, نقلی صدقہ دے دو. مگر یہ چوراہے پر مانگنے والوں کو مت دو, ان کے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں. علماء دین سے مشورہ کر لو کہ کہاں دینا چاہیے. اپنی کوئی نہ ملے تو مسجد کے مؤذن کو دے دو. اکثر یہ بیچاروں تنخواہیں کم ہوتی, امام صاحب کو دے دو. سب کی نفلہ صدقہ نافلہ امام کو بھی دے سکتے ہو, مؤذن کو بھی دے سکتے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے شیطان اپنے تجارت کو لات میں دیکھتا ہے, خسارے میں, کہ میں نے اس سے ایک بدنظری کرائی, ایک عورت کو میں نے اس کو وسوسہ ڈال کر دکھا دیا, لیکن اس نے کیا کیا, میں بھی خیر لگا دوں گا. جس کے لیے جو علم الہی میں خیر ہو, اللہ وہی کے آنسو نہیں نکلے تو رونے والوں کی شکل بنا کر یہ رونے والوں کی صف میں داخل ہو گیا. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کو رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لے گا, تو رونے والوں ہی کی صف میں داخل کر دیا جائے گا. اور جس میں آنسو نکل آئیں گے, خطا تو معاف کرنا ہونا ہو ہی جائے گی, لیکن جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی جہاں جہاں یہ آنسو لگ جائیں گے. جہاں جہاں گنہگار خوف خدا کے آنسو یا محبت سے نکل آئے اور اس کو پھیلا بھی دو, تو وہ جگہ جہنم کی آگ وہاں نہیں لگے گی. اب کوئی کہے کہ اتنی جگہ تو اللہ تعالیٰ اتنا حصہ تو جنت میں داخل کر دیں گے, باقی دھڑے کا کیا حال ہوگا, باقی قسم کا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک راجا کا لڑکا یتیم ہو گیا, باپ مر گیا, ہندو تھا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور اس نے کہا, حضور ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا, میرے چچا میری گدی چھیننا چاہتے ہیں, اور آپ ہمیں ایک پرچہ لکھ دیجئے کہ وہ گدی میرے باپ کی جو ہے وہ ہمیں مل جائے. راجا تھا وہ, اس کا باپ. عالمگیر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہا, اس حوض میں تم کو ڈال دوں. اس نے کہا کہ جہاں زور سے ہنسا. عالمگیر نے کہا, تم بے وقوف والے ہوتے ہو, تم کو رونا چاہیے, رونا چاہیے, مجھ سے فریاد کرنی چاہیے کہ اے بادشاہ مجھ کو حوض میں نہ ڈالیے, اور تم ہنس رہے ہو تو معلوم ہوا تم بے وقوف ہو, ہاف مائنڈ یا آؤٹ آف مائنڈ ہو, تم کیسے چلاؤ گے ریاست کو. تو اس نے کہا, حضور آپ بے شک جو چاہیں فیصلہ کر لیں, آپ بادشاہ ہیں, لیکن میری ایک درخواست ہے کہ مجھ سے آپ سوال کر لیں کہ تم ہنسے کیوں اس وقت, خوف کے موقع پر کیوں ہنسے. عالمگیر نے پوچھا, اس بچے نے بتایا لڑکے نے کہ حضور آپ بادشاہ ہیں, بادشاہوں کا بڑا اقبال ہوتا ہے. حضور آپ بادشاہ ہیں, بادشاہوں کا بڑا اقبال اور بڑی عزت ہوتی ہے. اگر آپ میری چھوٹی سی انگلی پکڑ لیں تو میں ڈوب نہیں سکتا, نہیں کہ میرے دونوں بازو کو آپ اپنے دست سے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے, کیسے میں ڈوب سکتا ہوں. عالمگیر خوش ہو گیا اور اس نے فوراً لکھ دیا, جاؤ تمہاری گدی تم کو مل جائے گی باپ کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر لڑکا ایک مسلمان بادشاہ سے اتنی امید رکھتا ہے, ہم مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ہم بدگمانی رکھیں کہ اتنا حصہ چہرے کا آنسوؤں کی برکت سے جنت میں جائے گا, باقی اللہ جہنم میں ڈال دے گا. ارے جس کا اتنا حصہ قبول کریں گے پورا جسم اٹھا لیں گے. اصغر گونوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا,
ہم سمجھتے تھے مجھے ان کی طلب ہے اصغر، ہم سمجھتے تھے مجھے ان کی طلب ہے اصغر، کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو۔ میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر، میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر، کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو۔ بات سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چہرے کو میری طرف کر لو، ادھر بیٹھو، ایسے بیٹھو کہ چہرہ ادھر ہو جائے، ورنہ دوسری چیزیں نظر آئیں گی اور پھر خیالات بڑھ جائیں گے آپ کو۔ کسی طرف مت دیکھو، جد مقرر کی طرف دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو، ورنہ خیالات بڑھ جائیں گے، اور اگر مقرر کی نظر پڑ گئی تو اس کے دل میں بھی صدمہ ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کہاں دیکھتا، میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں وہ کہیں اور دیکھ۔ یہ بات چل رہی تھی کہ وساوس کے معاملے میں آپ بالکل توجہ ادھر نہ کریں۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بہت سے خیالات کا ہجوم دل میں آ جائے سمندر، تو آپ یوں کہو یا اللہ، خیالات شیطان کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ خدا سے غافل ہو جائے۔ تم یوں کہو اے اللہ تیری کیا شان ہے، تو نے کیسا دل چھوٹا سا اتنا بڑا بنایا جس میں سمندر کا سمندر خیالات کا داخل ہو رہا ہے۔ یہ کیا عالی ظرفی دی ہے آپ نے ہمارے دل کو، یہ دل کا برتن کتنا وسیع رکھا ہے کہ اس میں دریائے سندھ بھی گھس رہا ہے، سمندر بھی آ رہا ہے، جدے کا سمندر بھی آ رہا ہے، اور تمام دنیا کا جغرافیہ گھسا جا رہا ہے، اور ساری دنیا کی تاریخ ہماری زندگی کی آ رہی کہ تم نے سن 1944 میں یہ فائٹ کیا تھا۔ یعنی پوری تاریخ جغرافیہ پیش کرتا ہے۔ یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی، آلو بیچتی تھی، سبزی، صرف مغرب کی نماز پڑھتی تھی اور کوئی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ اے بڈھی تو صرف مغرب کیوں پڑھتی ہے، فجر عشاء ظہر عصر کیوں نہیں پڑھتی؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی نہیں پڑھتی ہوں، میرا حساب کچھ بھول جاتا ہے، اور جب نیت باندھتی ہوں سب حساب شیطان یاد دلا دیتا ہے۔ جتنی بھول چوک بقایا وقایا ہوتا ہے تو کم وقت دیکھو، ایسی بھی کم وقت تھی نالائق کہ اپنا حساب یاد کرنے کے لیے نیت باندھی اور پھر سب شیطان پیش کر دیا کہ یہ بقایا ہے تمہارا۔ تو ایسی عرض کر رہا ہوں کہ جب شیطان دل میں خیالات کا ہجوم ڈالے تو یہ کہو، کیا کہو گے؟ اے اللہ تیری کیا شان ہے کہ دل کو چھوٹا سا بنا کر سارا عالم اس کے اندر رکھ دیا، پوری تاریخ، پوری جغرافیہ، سمندر، پہاڑ سب گھسے جا رہے ہیں۔ جو کشمیر گیا ہے اس کے دل میں کشمیر کے پہاڑوں کا تصور آتا ہے یا نہیں بتاؤ؟ ہمارے ساتھی کچھ بیٹھے ہیں جو کشمیر گئے تھے ہمارے ساتھ، نعمان پورا گھستا ہے دل میں کہ نہیں؟ حالانکہ اتنا بڑا دل ہے۔ تو حقیقت تو حاجی ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کہو گے تو شیطان مایوس ہو کر بھاگ جائے گا، کیونکہ شیطان دیکھے گا بزنس لازم جا رہی ہے، ہم تو اس کو غفلت سے مار کر اللہ سے دور کر رہے تھے، اس ظالم نے میرے وسوسوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا، اعلیٰ میں روزگار کو آسان بنا دیا، اعلیٰ میں روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا۔ دیکھو شیطان بھاگ جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معلوم ہوا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ تم مجھ سے پناہ مانگو جب شیطان کا وسوسہ آئے، تو معلوم آئے گا، مگر ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف دھیان رکھیں، اور دھیان رکھنے میں زیادہ کاوش نہ کریں، ہلکا سا خیال اللہ کی طرف رکھیں، ورنہ دماغ بھی کمزور ہو جائے گا۔ ہر دفعہ زیادہ دماغ کو بھینچو گے، چکنی بناؤ گے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دماغ میں ذوق کمزوری، ہلکا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو بس۔ اور یہ اس وقت تک وساوس آ رہے ہیں زیادہ جب تک آپ دربار کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ ابھی چونکہ ہم سب لوگ جو لوگ دربار سے باہر ہیں، جب دربار کے اندر اللہ کے ولی بن جائیں گے، مقرب ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو وساوس بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ دربار کے اندر پھر نہیں جاتا وہ، مگر باہر سے بھونکتا ہے، باہر سے۔ تو سمجھ لو ہم سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہیں، کتا باہر بھونک رہا ہے جس کی آواز آ رہی ہے، ادھر توجہ مت کرو۔ آپ بتائیے، آپ بادشاہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنی فیکٹری کا وہاں پرمٹ میں لے رہے ہیں، اور کتا بھوک رہا ہے بادشاہ کا، تو آپ کتے کی طرف وہ کرتے ہو یا بادشاہ کے دستخط اور اس کی عنایت کی طرف متوجہ رہتے ہو؟ تو حق تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ رہو کہ ہم اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھنے، شکر ہے اس کا جس نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا۔ اگر اللہ کو میری نماز پہلی قبول نہ ہوتی تو ہرگز دوسری نماز کی توفیق نہ ہوتی،
جس نے فجر پڑھی اور اس کو جمعہ، جس نے عصر پڑھی اور مغرب کی توفیق ہو گئی تو عصر کی قبول ہو گئی، ورنہ خدا تعالیٰ مغرب کی توفیق ہی نہ دیتا۔ جس نے پہلا کلمہ کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہا لا الہ الا اللہ، تو پہلا قبول ہوتا ہے تب دوسرے کی توفیق ہوتی ہے، ورنہ اگر اللہ کو ناپسند ہو اور ہم مکروہ ہو اللہ کے ہاں تو توفیق ہی نہ ہو۔ آپ بتاؤ، آپ کو کسی کا آنا ناپسند ہو تو گیٹ کھولیں گے آپ کہتے ہیں کہ صاحب مشغول ہے، آئی ایم ویری ویری بزی۔ بولیے جناب، انگریزی دانوں ذرا دیکھو ادھر میری طرف ہے، تو جب دروازہ کھولتے ہیں اس کو سن کے تو معلوم ہوا آپ کو پسندیدہ ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو اللہ کا پسندیدہ ہے، مقبول ہے۔ جب تو دوسری دربار میں گھسنے کی اجازت مل گئی، بلکہ حاضری کا شرف نصیب ہو گیا۔ اب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ شرح فرمائی۔ نمبر 1، 2 حدیثیں پڑھی تھی کہ جب وسوسہ آئے تو تم ایک جملہ پڑھ لیا کرو، جیسے مچھر کھٹمل کے لیے آج کل کمپنیوں نے DDT بنائی ہے، DDT چھڑکتے ہو تو کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں کہ نہیں، تو شیطانی کیڑے مکوڑوں کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمپنی سے، بارگاہ رسالت کی کمپنی سے ایک DDT عطا فرمایا کہ تم یہ پڑھ دیا کرو جب وسوسہ آئے کہ اس عورت کو دیکھ لو یا یہ گناہ کر لو یا گندے وسوسے، تو کیا یہ کہہ لو آمنت باللہ و رسولہ، پڑھیے آمنت باللہ و رسولہ، آمنت باللہ و رسول، رسول کہنا، رسول نہیں، رسول کی جمع، رسول جمع ہے رسول کی۔ کیا ترجمہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ تو سارے نبیوں نے چونکہ گناہ کو منع کیا ہے، لہذا اس کے پڑھتے ہی بجلی آئے گی آپ کے دل میں کہ اللہ اکبر، جس پر میں ایمان لایا اس اللہ نے اس کو منع کیا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے کوئی گھوڑے کو پھیر دیتا ہے، ایسے آپ کا نفس جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جائے گا۔ اور اس کا تجربہ ہندوستان میں جگہ جگہ، بمبئی، حیدرآباد، لیکن جہاں جہاں میرا بیان ہوا سب نے دوبارہ جب میں گیا تو سب نے کہا صاحب اب روڈوں پر جب سڑکوں پر چلتا ہوں عورتوں کا کوئی خراب صورتیں، خراب راستے آتے ہیں جہاں عورتیں ہم یہی پڑھ لیتے ہیں آمنت باللہ و رسولہ، فوراً دل میں اللہ کی بڑائی، عظمت اور اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے، اور میرا نفس بالکل کتی کی طرح، کتی جب دم دباتی ہے، جب کتا دوڑتا ہے تو دم دباتی ہے، اس طرح سے اللہ مردان خدا جو اللہ والے ہیں، اللہ ان کو اپنے راستے کا مرد بنا دیتے ہیں، پھر نفس کی کتی دم دبا کے بھاگ جائے۔ یہ علاج یاد ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جب بھی کبھی چاہے کفر کا بھی وسوسہ آ جائے، کیونکہ مرتے دم تک شیطان سے انسان محفوظ نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان نے میری حاضری پر فرمایا کہ ایک مرتبہ جب فخر الدین رازی امام تفسیر کے مصنف، سب نے کہا کلمہ پڑھ لیجیے اور حالت غشی ہے، اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، روح نکلنے والی ہے، سب حاضرین نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا ابھی نہیں۔ اتنے میں پھر اللہ نے ان کو ہوش دے دیا، ہوش میں آ گئے، تو سب نے کہا حضرت ہم نے کلمہ پڑھوایا، آپ نے کہا ابھی نہیں، تو میں تمہارے کلمے کے لیے نہیں کہا، شیطان کہہ رہا تھا فخر الدین رازی تو میرے چنگل سے آج نکل گیا، تب آپ نے فرمایا ابھی نہیں نکلا ہوں، جب روح ایمان کے ساتھ جسم کا ساتھ چھوڑ دے، جسم سے کنیکشن، رابطہ جسم سے ختم ہو جائے تو ایمان کے ساتھ، تب میں ابھی روح ہے اندر، ابھی تیرے وسوسے کا داؤں پہ چل رہا ہے، اس لیے فرمایا ابھی نہیں، ابھی میں اللہ کی رحمت سے فریاد کر رہا ہوں کہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ لہذا چاہے کفر کا وسوسہ ہے، کبھی کبھی شیطان بھی کہتا ہے پتہ نہیں خبر میں کچھ ہے یا نہیں، یہ آسمان زمین سب میگنیٹ سے چل رہے ہیں، تو اس کا علاج وہی یاد کر لیا کرو کہ ایک ولی اللہ سے ایک ظالم مشرک اور بالکل ملحد منکر خدا نے کہا ارے مولانا کیا اللہ اللہ کر رہے ہو، اللہ نہیں ہے تو میگنیٹ سے چل رہا ہے سارا نظام، اللہ ہے کہاں؟ تو میں اللہ وہی ہے جو سارے عالم کو چلا رہا ہے، تو کہا عالم کو اللہ نہیں چلا رہا ہے، میگنیٹ چلا رہا ہے، ایک لاٹھی اس کو ماری، تو کہا یہ کیوں مارا، کیوں لاٹھی چلائی؟ کہا لاٹھی میں نے کہاں چلائی، میگنیٹ سے چل رہا ہے، سارا عالم میگنیٹ سے چل رہا ہے، یہ لاٹھی عالم کا جز ہے، جب کل میگنیٹ سے چل رہا ہے تو جز بھی میگنیٹ سے چل رہا ہے۔ تب اس نے کہا کہ واہ مولانا آپ نے وہ دلیل لکھ دی کہ ہوش اڑ گئے، لاؤ کلمہ پڑھتے ہیں، تو دلیل لکھ یاد کر لیا کرو کہ ایک لاٹھی نہیں چل سکتی،
تو سارا عالم کیسے چل سکتا ہے میگنٹ سے؟ آپ بتاؤ، ایک تماچا کوئی آپ کو مارے اور فیٹ اس کا ہو مضبوط، اور جس کو مارا جا رہا ہو فیٹ مین بھی ہو اور اس کی فائٹنگ زبردست ہو، تو اس کو کہے گا سب میگنٹ سے یا اس کو مقابلہ کرے گا؟ سارا عالم اللہ چلا رہا ہے، میگنٹ کا خالق اللہ ہے۔ اگر میگنٹ بھی ہے تو خالق مقناطیس خدا ہے، ورنہ اتنا ناپ تول کر کے دنیا سائنس کیسے میگنٹ پیدا کر سکتی ہے؟ کہ سمندر اور دنیا دیکھو گول ہے، یہ سمندر بھی گول ہے، ذرا پانی گول کر کے دکھاؤ، اور نیچے کوئی سپورٹنگ، کوئی ستون، کوئی پلر نہیں ہے۔ سمندر کو گول کر دینا اور نیچے قطرہ نہ گرنا، اور نیچے کوئی زمین یا کوئی اس کا ستون نہیں ہے، گولا ایسی زمین، اور آسمانوں میں زمین کا گولا ایسی پڑا ہوا ہے۔ جہاز اوپر سے نیچے آ گئے، اتنا بڑا پہاڑ، کشمیر کے پہاڑ، جدے مئو کے پہاڑ، اور سمندر ایسی گول پڑا ہوا ہے، نیچے کوئی ستون نہیں۔ یہ کیسے؟ اتنا میگنیٹ کون پیدا کرے گا؟ سائنسداں اتنا کہتا ہے کہ سمندر میں نمک زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس کا پانی خراب نہیں ہوتا، اتنا سائنس بتا دے گا۔ مگر نمک کس نے پیدا کیا؟ جہاں سے تم نمک چورا کے لاتے، سمندری سے نمک بناتے ہیں سائنس والے۔ اللہ کے خزانے سے چوری کرنے والوں، ذرا اس مالک پر بھی ایمان لاؤ جس نے سمندر میں نمک ڈالا ہے۔ تمہارے باپ داداؤں نے یہ نمک نہیں پیدا کیا ہے۔ تو ایک علاج سمجھا۔ علاج نمبر 2 کہ جب وسوسہ آئے تو گھبراؤ مت، یعنی جب نماز میں ہم نہ ہوں، ایسے سڑکوں پر چل رہے ہیں، کہا تو الحمدللہ، پڑھیے، رد کیدہ الی الوسوسہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کی طاقت کو وسوسوں تک محدود کر دیا۔ الحمدللہ الذی رد کیدہ، رد، اس لیے میں کہتا ہوں جب آیا کیجئے تو ڈائری ساتھ میں ہو، ورنہ ڈائریا ہو جائے گا جہالت کا۔ ڈائری ہو، ایک قلم ہو، لکھ لیا کرو، الحمدللہ رد کیدہ الی الوسوسہ، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ۔ کیا مطلب؟ شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کی طاقت صرف وسوسہ ڈالنے کی اور ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر تینوں قل پڑھ لیں آپ صبح شام، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فجر کے بعد، آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب، بارے مشترو اکثر لگا تو خوش ہو گئے نا، دیکھو، آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب، یعنی فجر کے بعد مغرب کے بعد، تو کیا ہوگا؟ آج کل کی گولیاں، شیطان، ڈاکو، چور، سب سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، خدا تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہو جائے گی، اور وسوسوں سے بھی بچے رہیں گے۔ بس آج یہی بیان کرنا تھا کہ آج کا آواز کیا ہے؟ علاج الوسوسہ۔ اب بتائیے، کوئی غم رہا، لاکھ وسوسے ڈالتے رہو، ہم توجہ ہی نہیں کرتے، بھوکتے رہو، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے خود ہی بھاگ جائے گا۔ لیکن نہ بھاگے تو آپ پھر اس کو یہ بھی نہ سوچیے کیوں نہیں بھاگ رہا ہے۔ اگر اتنا سوچا کیوں نہیں بھاگ رہا تو بھی سمجھ لو پھر وہ شیطان کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی نے کتے کے بھونکنے سے یہ سوچا کہ کم وقت عجیب کتا ہے، بھونکنا بند ہی نہیں کرتا، تو وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ جب بالکل کچھ نہ توجہ کرو تب وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میری دال نہیں گلے گی۔ اور چاہتے ہو اگر تو میری دال ان کی محفل میں گل گئی ہوتی۔ کتا بھی یہی کہتا ہے کہ جس نے ان کے وسوسے کو، کتوں کے شیطان کے وسوسے پر مصروف ہو گیا، تب شیطان خوش ہو جاتا ہے، اور جب نہیں مصروف ہوتا تو شیطان یہ شعر پڑھتا ہے، چاہتے وہ اگر تو میری دال ان کی محفل میں گل گئی ہوتی۔ لیکن آپ شیطان کی دال گلنے نہ دیجیے، ادھر توجہ ہی نہ کیجیے۔ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ مصیبت ایک صاحب نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ صاحب اولاد، اللہ ان کو صاحب اولاد کر دے، اور جو صاحب اولاد ہیں وہ شکر بھی ادا کر دیں کہ الحمدللہ ہم لوگ صاحب اولاد۔ دو درخواستیں صاحب اولاد کی آ گئی، اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد کر دے، مگر جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، بعض لوگ بھی شادی نہیں کرتے تو کیسے دعا کی جائے ان کے لیے کہ یہ صاحب اولاد ہو جائے۔ قرضے سے نجات دے دے، ایک صاحب ہے محمد عقیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو قرضے سے نجات دے، لیکن جو مقروض ہو تو اس کو چاہیے یا مغنی پڑھنا، 1111 دفعے یا مغنی پڑھ لے 24 گھنٹہ میں ایک دفعہ، اول آخر درود شریف پڑھ کر کے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا انشاءاللہ غنی ہو جائے گا۔ اللہ کا نام ہے یا مغنی، ہے غنی کرنے والے، اللہ کا نام ہے یا مغنی، 1111 دفعہ اول آخر درود شریف، اور جس کا دماغ کمزور ہو وہ 111 دفعے پڑھ لے،
جس کا دماغ کمزور ہو، چکر آ جائے اتنا پڑھنے سے، وہ 111 دفعے پڑھ لے۔ ایک صاحب کا آپریشن کا مسئلہ ہے، عبدالرشید درخواست، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اللہ اٹھا، اور ہمیں دین پر قائم فرما، اور اپنی وہ محبت دے دے جو تو اے خدا جو آپ اپنے اولیاء کو دیتے ہیں، وہ تقویٰ دے دے جو اولیاء صدیقین کو آپ نصیب، ہماری زندگی کو اولیاء اللہ کی زندگی سے تبدیل فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔ یہ اس تبدیلی کا نام ریکنڈیشن ہے انگریزی میں، جیسے موٹر پرانی سرانی جاتی ہے، جاپان سے ریکنڈیشن ہو کر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نئے پرزے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ریکنڈیشن نہیں کرتے، اس لیے ہمارے گنہگار دل کو حکم دے دیتے ہیں خبردار ولی اللہ بن جا، اسی وقت وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ کو پرزوں کی مشینری کے اجزاء کی ضرورت نہیں، کن ہے کن ہو جا، تو میرا ولی ہو جا ہے انسان، بس ولی اللہ ہو گیا، ہے کون ہے پھر تحقیق کا ہے، اسی وقت ہو جائے۔ نظر کو نہ آزاد کرنا کبھی، نظر کو نہ آزاد کرنا کبھی، کہ ہے یہ نصیحت میرے شیخ کی، نظر کو نہ آزاد کرنا کبھی، کہ ہے یہ نصیحت میرے شیخ کی، یہ معنی اچانک نظر ہے معاف، یہ معنی اچانک نظر ہے معاف، اچانک میں چینک کی چینک، اللہ واہ، نظر کو نہ آزاد کرنا کبھی، کہ ہے یہ نصیحت میرے شیخ کی، یہ معنی اچانک نظر ہے معاف، اچانک میں چینک کی چینک نفی، بد نظری کا تہیا کرتے ہیں، دوزخ کا سامان مہیا کرتے ہیں، خطرے میں ایمان کو اپنے رکھتے ہیں، بیچ بھنور میں دین کی نیا کرتے ہیں۔ حماقت یہ آدمی کی ہے، کیا حماقت یہ آدمی کی ہے، کہ نفس دشمن سے دوستی کی ہے، کیا حماقت یہ آدمی کی ہے، کیا حماقت یہ آدمی کی ہے، کہ نفس دشمن سے دوستی کی ہے، اور اس میں میرا کمال ہی کیا ہے، اس میں میرا کمال ہی کیا ہے، میں تو بندہ ہوں بندگی کی ہے، اس میں میرا کمال ہی کیا ہے۔ ارے بھائی کمال صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ اہل تقویٰ نے خانہ دل میں، اہل تقویٰ نے خانہ دل میں خون حسرت سے روشنی کی ہے، اہل تقویٰ نے خانہ دل میں، اہل تقویٰ نے خانہ دل میں خون حسرت سے روشنی کی ہے، خون حسرت سے روشنی کی ہے، اور آپ ہی تو شکر کے خالق ہیں، آپ ہی تو شکر کے خالق ہیں، آپ کے بن حیات پھیکی ہے، آپ ہی تو شکر کے خالق ہیں، آپ کے بن حیات پھیکی ہے۔ اور دیکھیں کہ داڑھی رکھنے سے کیوں میں شرماؤں، داڑھی رکھنے سے کیوں میں شرماؤں، جب یہ سنت میرے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ داڑھی رکھنے سے کیوں میں شرماؤں، جب یہ سنت میرے نبی کی ہے۔ اور چاند چہروں سے پھیر کر آنکھیں، چاند چہروں سے پھیر کر آنکھیں، چاند چہروں سے پھیر کر آنکھیں، دل کے آنگن میں چاندنی کی ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباش، زبردست شعر، زبردست شعر ہے، سن لو، نوٹ کر لو دوستو، اس کو یاد کر لو، ہر وقت اس کی ضرورت ہے، اس شعر کی ہر وقت ضرورت ہے، کراچی کی سڑکوں پر اور لندن میں، جرمن میں، جاپان میں، بین الاقوامی شعر ہے، یہ انٹرنیشنل شعر ہے، یہ جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہو، یعنی ان حسینوں سے نظر بچاؤ تو دل کی آنگن میں چاندنی ہو جائے گی، دل کے آنگن میں، کس کی؟ اللہ کے نور سے۔ یہ چاند تو ختم ہونے والے ہیں، قبروں میں جانے والے ہیں، اللہ جو خالق ہے تمام دنیا کے چاندوں کا۔ چاند چہروں سے پھیر کر آنکھیں، چاند چہروں سے پھیر کر آنکھیں، دل کے آنگن میں چاندنی کی ہے، چاند چہروں سے پھیر کر آنکھیں، دل کے آنگن میں چاندنی کی ہے۔ اور مقطع کہ اثر تجھ کو غم مبارک ہو،
اے اثر تجھ کو غم مبارک ہو، یہ خوشی خالق خوشی کی ہے۔ اے اثر تجھ کو غم مبارک ہو، اے اثر تجھ کو غم مبارک ہو، یہ خوشی خالق خوشی کی ہے۔ اہل تقویٰ نے خانہ دل میں خون حسرت سے روشنی کی ہے، اور چاند چہروں سے پھیر کر آنکھیں دل کی اللہ نے بھی اس کو فرمایا کہ بہت ہی تمہارے لیے مضر ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، لیکن آپ ماحول میں رہتے ہوئے بھی اس ظالم کی دشمنی سے نجات نہ پا سکتے۔ اس بیان کیا ہے آج کتنے لوگ وہ جو اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں وہ بیوقوف ہے یا نہیں؟ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ بیوقوف ہیں تو بہت برا مان جائیں گے، لیکن نفس دشمن سے ان کی دوستی ہے یا نہیں؟ تو بجائے اس کے لیے ہم آپ کسی کو کہیں، ایک دوسرے کو، اپنے کو خود کہو کہ ہم بیوقوف ہیں، کہو جو نفس دشمن سے دوستی کر رہا ہے، سب لوگ اپنے اپنے کو ہم سب بیوقوف ہیں۔ بین الاقوامی انٹرنیشنل دعا، اب سناؤ پھر دعا۔ سیادیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، سیادیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی۔ آپ کی کالی پتلی میں جذب ہے، جس نے آپ کی آنکھوں کو دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب سمجھ آیا؟ شعر کو سمجھنے کے لیے بھی تو بدھی چاہیے اور بدھیمان ہونا چاہیے۔ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ربانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ربانی، سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی، خدا دیدہ نظر کو چھو کے دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ نظر کو چھو کے دیکھا تھا صحابہ نے، اب وہ ایمان کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، اب وہ ایمان کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، تجلی گاہ جو جہاں تھی اسی روح منور سے، تجلی گاہ جو جہاں تھی اسی روح منور سے، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھا تھا، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھا تھا، نبی کے چہرے انور پہ جلوہ ہائے ربانی، نبی کے چہرے انور پہ جلوہ ہائے ربانی، جنہوں نے مال و زر و آبرو دی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و زر و آبرو دی جان بھی دے دی،
کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف ثانی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف ثانی، جنہوں نے مال و در و آبرو دی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و در و آبرو دی جان بھی دے دی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف ثانی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف ثانی۔ ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتی ان کی فرزانی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتی ان کی فرزانی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتی ان کی فرزانی۔ یہ کیسا معجزہ تھا دوست تو شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوست تو شان رسالت کا، شتربانوں نے پائی کس طرح قوے جہاں بانی، شتربانوں نے پائی کس طرح قوے جہاں بانی، یہ کیسا معجزہ تھا دوست تو شان رسالت کا، شتربانوں نے پائی کس طرح قوے جہاں بانی، جنہوں نے جان دی اللہ پر شوق شہادت سے، جنہوں نے جان دی اللہ پر شوق شہادت سے، پھر ایسی باوفا جانوں پہ جرم طعنہ افشانی، پھر ایسی باوفا جانوں پہ جرم طعنہ افشانی، جنہوں نے جان دی اللہ پر شوق شہادت سے، پھر ایسی باوفا جانوں پہ جرم طعنہ افشانی، علامت ہے یہ محروم ازل کی ہر زمانے میں، علامت ہے یہ محروم ازل کی ہر زمانے میں، کہ نفرت ہو خدا کے اولیاء سے وائے حرمانی، کہ نفرت ہو خدا کے اولیاء سے وائے حرمانی، علامت ہے یہ محروم ازل کی ہر زمانے میں، کہ نفرت ہو خدا کے اولیاء سے وائے حرمانی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، مگر کچھ لوگ ہیں ناراض ان سے وائے نادانی، مگر کچھ لوگ ہیں ناراض ان سے وائے نادانی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، مگر کچھ لوگ ہیں ناراض ان سے وائے نادانی، صحابہ پر زبان سے یا قلم سے تبصرہ کرنا، صحابہ پر زبان سے یا قلم سے تبصرہ کرنا، یقیناً ایسے انسان پر ہے کوئی ذل شیطانی، یقیناً ایسے انسان پر ہے کوئی ذل شیطانی،
صحابہ پر زبان سے یا قلم سے تبصرہ کرنا، یقیناً ایسے انسان پر ہے کوئی ذل شیطانی، بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا، بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا، کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی، کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی۔ صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی۔ صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی۔ صحابہ کی حیات باوفا تاریخ ایمان ہے، صحابہ کی حیات باوفا تاریخ ایمان ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی۔ صحابہ کی حیات باوفا تاریخ ایمان ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمان۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب کون ہے نالائق جو ناراض ہو؟ اللہ تو راضی، اور کچھ تو اب اللہ کے راضی ہونے کے بعد ساری مخلوق کو راضی ہونا فرض ہے یا نہیں؟ ورنہ اللہ سے مقابلہ ہوگا پھر کچھ کا۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوں ساری مخلوق پر راضی رہنا فرض ہے یا نہیں؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ اس کا پریشان ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اچھا دیکھیے، اس کو عمدہ لکھوائیے کاتب سے، اور پھر آپ ہر رسالے میں بھیج دیجیے۔ پاکستان صحابہ کی شان میں جو میرے اشعار ہیں، شاید آپ نے زندگی میں شاید نہ سنا ان مضامین کے ساتھ، اور اس الفاظ و لغت کی تابانی کے ساتھ، اس میں الفاظ و لغت بھی تابانی آئے گی، لہذا اس کو عمدہ لکھواؤ، اس کے فوٹو اسٹیٹ کروا بھی دیں گے۔ توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اپنی محبت نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، سارے دنیا کے اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اولیاء صدیقین کا ایمان و یقین نصیب فرمائے، اپنی خاص حفاظت نصیب فرمائے، اس شہر کو، سارے مملکت کو امن و عافیت کا شہر بنا، سارے عالم کے مسلمانوں کو یا اللہ کلمے کی بنیاد پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب پر کلمے کی بنیاد پر رحم فرما دے، اور یہ رحم بھی اپنے کرم کے صدقے میں بدون استحقاق نصیب فرما دے، ہم اس کے بھی مستحق نہیں ہیں، اے اللہ بدون استحقاق ہمارے کلمے کی بنیاد پر ہم سب پر، سارے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، اور عذاب ہٹا دے، ہم سے مصیبت و دکھ دور فرما دے، اصلاح ہے ایمانی ترقی کے ساتھ اعمال کی اصلاح بھی فرما دے، دونوں جہان کے مالک ہم سب کو دونوں جہان نصیب فرما